بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ جو بائیڈن افغانستان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن افغانستان میں جاری مسلسل کوششوں کے ساتھ ساتھ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز اور افغان عوام کو سلامتی اور انسانیت سوز امداد کے بارے میں ریمارکس دے رہے ہیں۔ No one U.S. forces or any forces have been lost. Conducting our drawdown differently would have certainly come with an increased risk of safety to our personnel. To me, those risks were unacceptable. And there was never any doubt that our military would perform this task efficiently and with the highest level of professionalism. That's what they do. And the same is true of our NATO allies and partners who have supported. We are supporting us as well as they conclude their retrograde. And the problem was even a more sophisticated problem than they were before. Not more sophisticated than the ANSF, than government, more than they were. The point being that it would have increased the prospect that they would have been able to take more lives of Americans if they decided we weren't going to go after them. That was the point I was making. Thank you all so very much. جین سوکی پریس بریفنگ دے رہی ہیں۔ جین سوکی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ دے رہی ہیں۔ بچوں کی اور نسل کو افغانستان میں جا کر خدمت کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ جین سوکی نے افغانستان کی جنگ کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اسے عسکری طور پر جیتا جا سکتا ہے۔ But what you'll also hear him say, which I think is important for the American people to hear, is that there would have been significant consequences had we chosen not to bring our troops home. In April, if he had instead announced that the United States was going back on this agreement made, the U.S. and allied forces remaining in Afghanistan for the foreseeable future, the Taliban would have begun to target our forces. The status quo was not an option. Those are difficult decisions you make as commander-in-chief. So you are right. His view has been for a decade or more consistently that he does not feel this is a war that can be won militarily. He does still believe and support the people of Afghanistan. To say that the president spends a lot less time obsessing over social media than the former president. With that, thank you everyone. Happy birthday, Steve. نیٹ پرائز کی پاکستان کے بارے میں گفتگو۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ پاکستان مختلف محاذوں پر امریکہ کے ساتھ شراکت دار ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان حالیہ دنوں میں امن کی مشترکہ خواہش میں مددگار رہا۔ پاکستان کئی محاذوں پر امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں اور یہ سلسلہ حکومتوں کی تبدیلی کے بعد بھی جاری رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کی تعمیری شراکت داری کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہاں امن و امان کی جھلک نظر آ سکے۔ پاکستان کے آرمی چیف قطر پہنچ گئے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قطری آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے آج مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ 2 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں، 2 کو کلگام میں شہید کیا گیا۔ KMS کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو گھر گھر تلاشی اور محاصرے کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے سری نگر سے حریت رہنما مشتاق الاسلام کو بھی گرفتار کر لیا۔ مشتاق الاسلام کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے گزشتہ روز بھی بھارتی فورسز نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ ترکی کے صدر کا ترکی کو دفاعی طور پر خود مختار بنانے کا عزم۔ ترکی کو دفاعی طور پر خود مختار بنانے اور دفاعی صنعت کو بیرونی انحصار سے مکمل طور پر آزاد کروانے تک اس صنعت میں سرمایہ کاری کرتے رہیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کیسری میں ہوائی جہاز بحالی اور مرمت کی سہولت کی فیکٹری کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ قطر اپنے جہاز اور عملہ تربیت کے لیے ترکی بھیجے گا۔ اطلاعات کے مطابق ترکی میں اپنے ہوا بازوں اور فضائیہ کے دیگر ارکان کی تربیت کی غرض سے قطر اپنی فضائیہ کے 250 ارکان، 12 رفال لڑاکا جہازوں کے علاوہ 9 معراج 2000
طیارے اور 4 C-17 گلوب ماسٹر مال بردار ہوائی جہاز 5 سال کے لیے ترکی بھیجے گا۔ ترکی کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق مارچ 2020 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت قطر کل 36 طیارے 5 سال کی مدت کے لیے ترکی بھیج سکتا ہے۔ اس میں 1 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس تعیناتی سے قطر کی فضائیہ کو ترکی کی فضائی حدود اور ہوائی اڈے استعمال کرتے ہوئے ترک فضائیہ سے تربیت اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ معاہدے کے تحت ترکی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے کوئک ریسپانس فورس بھی قطر میں تعینات کرے گا۔ ازبکستان کی ایک خوبصورت مسجد کا دلکش نظارہ۔ وسط ایشیا کی مساجد اپنے خاص طرز تعمیر اور کشیدہ کاری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار ماحول دوست الیکٹرک بائک تیار۔ وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت طویل مدتی منصوبے کے تحت آئندہ نسلوں کو موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت میں اضافے کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ماحول دوست روڈ میپ واضح کرنے پر کام کر رہی ہے۔ اس ضمن میں ماحول دوست الیکٹرک موٹر سائیکل کا منصوبہ خوش آئند ہے، جو کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں حکومت کی الیکٹرک وہیکلز پالیسی کا اہم جزو ہے۔ ہم ملک کو ایک نئی سمت دیں گے اور آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں گے۔ ماحولیات کے شعبے کی بہتری اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات کو پہلی دفعہ عالمی برادری تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ موجودہ حکومت ان وسائل کے بہتر استعمال کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزیر بحری امور کی ملاقات۔ وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزیر بحری امور سید علی حیدر زیدی کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو وزارت بحری امور کی زیر نگرانی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کلچرل ڈپلومیسی کے فروغ کے حوالے سے وزارت خارجہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ معزز خواتین و حضرات، میں وزارت خارجہ پبلک ڈپلومیسی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوک اسٹوڈیو کے اشتراک کے ساتھ کلچرل ڈپلومیسی کے فروغ کے حوالے سے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی فورن سروس 491 افسران کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی کے پاس 978 افسران اور تقریباً دگنا بجٹ موجود ہے۔ پاکستان کی بہترین حکمت عملی، پاکستان کرونا سے مقابلہ کرنے والے 3 بہترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ حکومت کی شاندار حکمت عملی اور عوامی تعاون سے پاکستان کو کرونا سے مقابلہ کرنے والے 3 بہترین ممالک میں شامل کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی کرونا کی موجودہ صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ابھی تک اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرے، آخر میں اوپر والا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس نے ابھی تک ہمیں بڑی کامیابی دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اکانومسٹ کی ابھی سروے آئی ہے کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو بچایا ہے کرونا سے، اور وہ ہونا تب تھا۔ ہاں، ہماری بھی محنت تھی، ادھر ہماری NCOC انہوں نے سارے کیسز سٹڈی کیے اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے، لیکن آپ کی بھی، میری قوم کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ ہم اتنے برے حالات سے بچ گئے۔ اس میں جب میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ احتیاط کرو، تو آپ ہمارے ساتھ چلے اور آپ سمجھے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 2 رمضان میں ساری مسلمان دنیا میں 2 رمضانوں میں جدھر مسجدیں کھلی رہیں وہ پاکستان تھا۔ اور اب ذکر کریں گے محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کا۔ بڑی کامیابیوں کے لیے بہت بڑی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر ہماری ترقی کی آواز سست پڑتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی برسی، حکومت پاکستان محترمہ فاطمہ جناح کی برسی پر قوم کی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کی شدید قلت۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کی شدید قلت، تاجر اتحاد سراپا احتجاج۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے تاجر اتحاد بحریہ ٹاؤن اسلام آباد اور راولپنڈی کے عہدیداران نے کہا کہ پانی کی مسلسل عدم دستیابی بحریہ کے واٹر ٹینکرز کی تعداد میں مسلسل کمی کر کے پرائیویٹ واٹر ٹینکرز مافیا کو دانستہ طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جو واٹر ٹینکر پچھلے سال گرمیوں میں 500 سے 800 روپے میں فوراً دستیاب ہو جاتا تھا، اب انتظامیہ کی ملی بھگت
نااہلی کی وجہ سے 2000 سے 2500 روپے کا ہو گیا ہے اور پہلے بکنگ کروا کر 2 سے 3 دن انتظار کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اگر کسی کو ایمرجنسی میں جلدی پانی چاہیے تو 500 سے 1000 روپے تک اضافی دینے پڑتے ہیں۔ تمام تاجر اور رہائشی اپنی محنت کی کمائی ٹینکر مافیا کو دینے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ عوام کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عوام دفتروں کے چکر لگا لگا کر پریشان ہو چکے۔ بجلی کے نرخوں میں دسمبر 2020 سے 4 روپے کا غیر قانونی اضافہ کر کے ہر مہینے عوام سے وصولی کی جا رہی ہے۔ اس پر مزید 1.29 روپے غیر قانونی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ سوال اٹھانے والے کو بجلی کاٹنے اور میٹر اتارنے اور بھاری جرمانوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تاجر اتحاد کو یہ معاملہ ہر سطح پر اٹھانے پر اور اس معاملے کی مسلسل پیروی کرنے پر پہلے تاجر اتحاد کے عہدیداروں کو دھمکانے کی بھونڈی کوششیں کی گئیں۔ اس میں ناکامی ہونے پر تاجر اتحاد کے وائس چیئرمین صاحب کے خلاف تھانہ روات میں ہوائی فائرنگ کی جھوٹی درخواست دے کر فوجداری اور دہشت گردی کا پرچہ کٹوانے کی کوشش بھی کی گئی۔ جب تاجر اتحاد کی طرف سے جوابی قانونی کارروائی شروع ہوئی تو بحریہ انتظامیہ پیچھے ہٹ گئی۔ سیکیورٹی کے عملے میں پچھلے 2 سے 3 سالوں میں 70 سے 80% کی کمی کر دی گئی ہے، جس سے چوری کی وارداتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچی کھچی سیکیورٹی بحریہ کے آفسز اور افسران کے گھروں پر تعینات ہے۔ ریزیڈنٹس اور تاجروں کو چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پانی، بجلی، صفائی اور سیکیورٹی کی بنیادی سہولیات جن کا بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے ہر ریزیڈنٹ اور تاجر سے نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ نئے آنے والے لوگ ابھی بھی انہی وعدوں پر منہ مانگے داموں پر زمین خرید رہے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے کاروبار بند کر کے احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم ان مسائل کے حل تک اپنے پرامن احتجاج کے حق کو بار بار استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جناب، پانی کی قلت بحریہ ٹاؤن میں احتجاج کا ایک طریقہ۔ یہاں کی عوام بالٹیاں، مگے، یہ دیکھیں، یہ احتجاج کیا جا رہا ہے فیز 8 ہب کمرشل میں۔ ابھی کچھ دیر بعد ہیڈ آفس کے پاس احتجاج ہوگا۔ تمام لوگوں کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔